بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہم اپنے سلسلہ بیان میں آج 21ویں منزل میں داخل ہو گئے۔ عجب نہیں کہ 21ویں تقریر جہاں جہاں یہ برنامہ دیکھا جا رہا ہو، تاریخوں سے مطابقت رکھتے ہوئے 21 ہی رمضان ہو، اور ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس تاریخ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ 21 رمضان 40 ہجری تاریخ شہادت ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس تعلق سے ظاہر ہے کہ بیان اپنے ہم اس خاص انداز سے کہ جس میں کہیں اعلان یہ نہ ہو کہ حقیقت سے دور، بلکہ اعلان یہی ہو کہ حقیقت سے نزدیک، اور حقیقت بھی وہ حقیقت کہ جس کا اظہار خود امیر المومنین کر چکے تھے۔ تاریخ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اپنے آپ کو اولین تابع بتایا، اپنے آپ کو اولین مطیع بتایا، اور اپنے آپ کو اولین اطاعت گزار نبی اکرم بتلایا ہے، اور یہی وجہ افتخار ہے۔ آج کا مسلمان اگر اس تاریخ سے کوئی سبق لینا چاہے تو اس تاریخ میں کمزوری تلاش نہ کرے، اس تاریخ میں فقط بکا کے پہلو کو تلاش نہ کرے، بلکہ اس تاریخ میں اپنے لیے وہ قوت اور وہ طاقت تلاش کرے جس کے بلبوتے پر وہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر ایک کیریکٹر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ یہ امیر المومنین ہی کی ذات ہے کہ جس نے اس قابل کیا مسلمان کو جو تسلیم کی منزل پر ہے کہ اپنے کیریکٹر کو اتنا اسٹرانگ کیا جائے کہ پھر دنیا کی انگلیاں تم پر نہ اٹھیں، یعنی انگشت نمائی نہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر آپ کے سامنے کل کی تقریر ہے تو اس میں جس بات کو میں نے انتہا میں کہا وہ بات یہی تھی کہ اتباع منیت سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ منیت ظاہر ہے کہ مسلسل تربیت کا نتیجہ ہے۔ وہ تربیت کسی اور کی دی ہوئی نہیں تھی، نہ کسی اور نے وہ تربیت کی تھی، بلکہ وہ تربیت سرکار رسالت مآب ہی کی جانب سے تھی جو علی ابن ابی طالب کو مل رہی تھی۔ کلام مجید کا مطالعہ کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے اور رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ اسی ہستی سے کہ جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، کیوں نہ ایک قول کو آپ کے سامنے پیش کروں اور دیکھوں تو صحیح کہ کتنے ہیں جو اس قول کے نزدیک اور قرین اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظما۔ کتنے ہیں ایسے روزے دار، کتنے ہیں ایسے صائم، کتنے ہیں ایسے کہ جو حالت صیام میں ہیں۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظما، کہ ایسے روزے دار نہیں معلوم کتنے ہیں کہ جن کے لیے روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ روزے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں یہ گفتگو کرنے والا اتنے پروگریسو مائنڈ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے کہ تنہا بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظما، کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر والعنا۔ کتنے ایسے ہیں جو قائم اللیل ہیں، کتنے ایسے ہیں جو راتوں کو کھڑے رہ کے عبادت کر رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنی عبادتوں میں پوری پوری رات بسر کر رہے ہیں، مگر ان کا کھڑے رہنا، عبادتوں میں منہمک رہنا، سوائے اس کے کہ ان کو تھکن اور ان کو تکلیف دے رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں۔ احبذا نوم الاکیاس و افطارہم، کیا کہنے صاحبان عقل کی نیند کے اور ان کی افطار کے۔ یہ امیر المومنین کا قول ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ پروگریسو اپروچ اسلام میں شاید ہی کسی نے دی ہو۔ یعنی صوم ایک عبادت ہے،
صیام ایک حالت ہے، لیکن اس کے باوجود جس چیز پر زور دیا ہے کہ تنہا بھوک اور پیاس کو اگر کوئی مد نظر رکھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ روزہ رکھ رہا ہے تو وہ روزہ نہیں ہے۔ تنہا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ راتوں کو کھڑے رہ کر نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ تلاوت اور وہ قیام باللیل تھکن اور تکلیف کے سوا کوئی اور صورت پیدا ہی نہیں کرتا۔ اسی لیے امیر المومنین نے کہا کیا کہنے ان عقلوں کے کہ جو اپنے آپ کو حالت منام میں رکھتی ہیں، حالت نوم میں رکھتی ہیں، وہ استیغاث کی منزل پر نہیں ہیں، وہ بیداری کی منزل پر نہیں ہیں، نوم کی حالت، منام کی حالت، نیند کی حالت، مگر اس نیند کے کیا کہنے جو عقل مندوں کی نیند ہوا کرتی ہے، اس افطار کے کیا کہنے جو عقل مندوں کا افطار ہوتا ہے، حالت منام غفلت کی حالت نہیں ہے، کہیں غلطی نہ ہو سمجھنے میں، یہ حالت منام ہے۔ انی فی المنام، انی رأیت فی المنام کی منزلیں ہیں قرآن مجید میں، اور وہ منزلیں ہیں کہ جہاں پہ اعلان کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے خواب کے عالم میں، میں نے دیکھا ہے خواب کی صورت میں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو۔ تو اسلامیات کا مطالعہ کرنے والے یہ جانیں کہ حالت نوم غفلت کی حالت کو نہیں کہتے، بلکہ حالت نوم ہر آن ایک ارتباط ہے، ایک تعلق ہے اپنے معبود حقیقی سے، اور وہ تعلق جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہتا ہے۔ نوم کی حالت کو مسلمان غفلت کا لباس نہ پہنائیں، بلکہ نوم اگر عقل مند کی زندگی میں ہے تو وہ بیداری سے تجاوز کرنے والی حالت ہے، وہ بیداری سے بہتر ایک حالت ہے جس کو حالت منام کہا گیا۔ امیر المومنین نے کہا یاد رکھو یہ زندگی گزرنے والی زندگی ہے، فقط رسمن عبادت نہیں کیا کرتے، فقط اسمن عبادت نہیں کیا کرتے، رسم میں رمضان، اسم میں مسلمان، یہ طریقہ نہیں ہے انسانوں کا، عبادت رسم سے بڑھ جائے، نام مسلمان فقط نام کا نہ رہے، نام سے بڑھ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید کا چھوٹا سا سورہ ہے، سورہ عصر، کہ جہاں کہا پروردگار علی اعلیٰ نے والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ کے نام کے بعد جو رحمان و رحیم ہے قسم کھائی ہے عصر کی، کس کی قسم کھاتا ہے؟ لیل کی قسم، نہار کی قسم، شمس کی قمر کی قسم، نہیں معلوم جو کچھ کے پیدا کیا ہے زمین و آسمان کے درمیان، سب کی قسمیں کھاتا ہے، کھا چکا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، اس لیے کہ ہر شے معتبر ہے، معتبر شے کی قسم کھائی جاتی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، دہر تو ہے، زمانہ تو ہے، عصر تو ہے، مگر انسان خسارے میں ہے۔ یہ اعلان ہے، کلمہ حق ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور صالحات کو بجا لائے، اعمال صالحات کو بجا لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو حق کا توصیہ کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ سورہ چھوٹا سا سورہ ہے۔ امیر المومنین نے کیا کہا؟ امیر المومنین نے فقط یہی کہا کہ رسمن نہ عبادت ہو سکتی ہے، نہ اسمن مسلمان رہا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایمان چاہیے بالقلب اور عمل چاہیے صالحات والا عمل، وہ پاک و پاکیزہ عمل، وہ طاہر و مطہر عمل، وہ ایسے تزکیے والا عمل کہ جس کے نتیجے میں پھر انسان خسارے سے باہر آ جائے۔ وہ سودا نہیں ہوتا جس میں خسارہ پیش نظر ہو۔ مسلمان کبھی خسارے کا سودا نہیں کرتا، مسلمان کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ قرآن کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کی منفعت کم ہو جائے، آپ کا خسارہ بڑھ جائے۔ قرآن نے کبھی بھی اس ڈسپیرٹی کو پروموٹ نہیں کیا ہے۔ یہ ڈسپیرٹی ہے، یہ فقط اکنامکس میں ڈسپیرٹی نہیں ہے، بلکہ ایمان و ایمانیات میں بھی یہ ڈسپیرٹی ہے۔ ایمان کم ہو جائے، عمل کم ہو جائے
اور ایمان سے آگے کفر چلا جائے اور عمل کے آگے بد عملی چلی جائے، نہیں، خسارہ ہی خسارہ ہوگا، مگر وہ خسارے میں کبھی نہیں رہے گا جو ایمان لاتا ہے، یعنی اختیار کرتا ہے اور صالح کو بجا لاتا ہے، اعمال صالحہ کو بجا لاتا ہے۔ اور پھر ان دو باتوں کے ساتھ اب اس میں ایک تاکید بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، تعدیب بھی ہے اور اس کی تشریح بھی ہے کہ فقط ایمان لانا اور عمل صالح اختیار کرنا، ایمان ظاہر قلب سے تعلق ہے، عمل کا تعلق آپ کے فعل سے ہے، یہ دونوں چیزیں تو آپ سے متعلق ہو گئیں، مگر چونکہ اسلام ایک اجتماعی مذہب ہے تو اجتماعی مذہب میں فقط فرد کو بحیثیت ایک یونٹ کے تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ فرد کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے تمام تر تصورات کے ساتھ، تمام تر اثرات کے ساتھ ملت پر اس طرح سے اپنے اثر و نفوذ کو قائم کرو جس کے نتیجے میں ملت فعال بن جائے، ملت ایکٹیو ہو جائے۔ تو اب وہ تنہا اپنے قلب سے ایمان لا کر اپنے دل تک ایمان کو محدود نہیں کرتا، وہ فقط عمل صالح بجا لا کر اپنے ثواب میں اضافہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ اب جب کبھی ملتا ہے، جب کبھی آپس میں معانقہ، مصافحہ، ملاقات ہوتی ہے تو پھر اس میں آتے ہوئے جاتے ہوئے حق کا توصیہ کرتا ہے، حق کے بارے میں تاکید کرتا ہے، صبر کی وصیت کرتا چلا جاتا ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے جب یہ سورہ نازل ہوا ہے، سورہ عصر، تو طریقہ کار مسلمانوں کا یہ تھا کہ جب رخصت ہوتے، ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو اس سورے کی تلاوت کرتے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید اور صبر کی تنبیہ توصیہ کرتے جاتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا، فقط سلام علیکم یا وعلیکم السلام کی منزل نہیں تھی، بلکہ سوروں کی تلاوت بھی پیش نظر تھی، چھوٹے چھوٹے سورے اپنے سامنے رکھا کرتے تھے اور اس سے معانی و مفاہیم کو اخذ کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین کا یہ کہنا کہ دیکھو، نہ فقط روزہ اس تعلق سے ہو کہ ایک رسم بن کے رہ جائے، نہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا نام اسم بن کے رہ جائے، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو فعالیت کی منزل پر لاؤ، اپنے آپ کو اس منزل پر لاؤ کہ جس کے نتیجے میں تم فعال کہلائے جا سکو۔ تو حق کا توصیہ، صبر کی وصیت، قرآن پر علی سے بڑھ کر کس نے عمل کیا؟ اب دنیا نے دیکھا کہ جب ضرب لگی ہے ابن ملجم کی اور ابن ملجم نے ضرب کاری لگائی ہے تو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے دونوں صاحبزادگان یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا ہے، اور جانے والا باپ دنیا سے جاتے ہوئے حق کا توصیہ کر رہا ہے، صبر کی وصیت کر رہا ہے، یعنی سورہ عصر پر باقاعدگی سے عامل ہے۔ علی ابن ابی طالب اور بے اختیار اپنے بڑے بیٹے کو بلایا، اپنے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور اس کے بعد کہا تم دونوں کو اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ خوف خدا اختیار کرو، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں پرہیزگاری اختیار کرو، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی کو شعار بناؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون کی تفسیر بن رہے ہیں علی ابن ابی طالب اپنے بچوں کو یہ وصیت کرتے ہوئے کہ تم دونوں کو میں وصیت کر رہا ہوں۔ یہ وصیت محفوظ ہے، نہج البلاغہ میں یہ وصیت محفوظ ہے۔ ابن ملجم کی ضرب کے بعد دی جانے والی وصیت، کی جانے والی وصیت آج بھی موجود ہے اور اس طرح سے موجود ہے کہ نسلاً بعد نسلاً آگے بڑھ رہی ہے۔ استفادہ کرنے والے مسلسل ہیں کہ استفادہ کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو اور کہا، ایک چیز کو اور بیان کیا اور کہا کہ دیکھو اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت تقوی کی تو کر رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ اللہ تبغی الدنیا ان بغتکما، یہ وصیت ہے امیر المومنین کی۔ فرماتے ہیں دنیا کے کبھی خواہش مند نہ ہونا چاہے کہ دنیا تمہاری خواہش مند ہو سکتا ہے یہ دنیا تمہاری خواہش مند ہو جائے اور یقیناً حتماً تمہاری خواہش مند ہوگی، مگر اس کے باوجود کہ دنیا تمہاری خواہش مند ہو، تم دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، تم دنیا کی طلب نہ کرنا، تم دنیا کو چاہنے نہ لگنا، تم دنیا کو مانگنے نہ لگنا۔ ان لا تبغی الدنیا
ان بغتکما ولا تعصف علی شیء ان ذوی عنکما، اور کبھی کف افسوس نہ ملنا، کبھی کسی بات پر تعصف نہ کرنا، کبھی اس بات کا افسوس نہ کرنا. یعنی کس بات کا افسوس نہ کرنا؟ اگر کوئی شے تمہارے ہاتھ سے روک لی جائے، لے لی جائے، تو کبھی اس بات کا افسوس نہ کرنا. یہ امیر المومنین ہیں، شہزادگان کو وصیت کر رہے ہیں. یعنی تقوی کی وصیت کی تو امیر المومنین نے کی، دنیا سے بچنے کی وصیت کی تو امیر المومنین کی، دنیا کے تمنائی نہ بننے کی وصیت کی تو امیر المومنین نے کی، افسوس نہ کرنے کی وصیت کی تو امیر المومنین نے کی. اور پھر یہ کہہ کر کہ اگر کسی شے کو، کیسی ہی شے ہو، کیسی ہی شے ہو، حکومت سے بڑھ کر تو کوئی شے نہیں ہوتی، اگر تم سے روک لی جائے تو افسوس نہ کرنا. لا تعصف علی شیء ان ذوی عنکما، تم سے اگر روک لی جائے کوئی شے تو افسوس نہ کرنا، اس لیے کہ یہ تو آنی جانی فانی مکانی زمانی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی شے ہے. ختم ہو جانے والی شے کے لیے افسوس، ختم ہو جانے والی شے کے لیے تعصب حتمن نہ کرنا. اور اس کے بعد کہا قولا للحق وعملا للاجر. یاد رکھو، تم دونوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے میری تقریروں کو اگر آپ مسلسل فالو کر رہے ہیں تو یہی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. گزشتہ 4-5 دن اگر آپ کے سامنے ہیں تو میں نے یہی کہا، حق حق اور حق ہی ہے، سوا حق کے کچھ اور نہیں ہے. قولا للحق، دیکھو تم دونوں حق ہی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا. یعنی تمہارا حق، تمہارا قول حق کے سوا کچھ اور نہ ہو، تمہاری بات حق کے سوا کچھ اور نہ ہو، تمہارا کہنا حق کے سوا کچھ نہ ہو. دیکھیے یہ توصیہ ہے حق کا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی تفصیل بننے جا رہی ہے یہ وصیت. ایک مرتبہ قولا بالحق، قولا للحق، اور پھر اس کے بعد وعملا للاجر، اور کوئی کام ایسا نہ کرنا جس میں اجر پیش نظر نہ ہو. یعنی ہر کام ثواب کو سامنے رکھ کر کرنا، عقاب کو سامنے رکھ کر نہ کرنا. اور اس کے بعد تاریخ نے اس جملے کو رقم کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ ایک ایسا اصول بن گیا جس سے آج کی متمدن قومیں باہر نہیں نکل سکتی. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. دیکھو یاد رکھو، مظلوم کے لیے ہمیشہ ایک کڑی دیوار بن کے کھڑے ہو جانا، مظلوم کے تعلق سے ہمیشہ اس کی محافظت کرنا، اور پھر ظالم سے مخاصمت، ظالم سے دشمنی، ظالم کو اسپیر نہ کرنا. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. ظالم سے مخاصمت مگر مظلوم سے محبت، مظلوم سے دوستی، مظلوم سے قربت، مظلوم کے اون بن جانا، مظلوم کے مددگار بن جانا، مظلوم کے حمایت کرنے والے بن جانا، مظلوم کے ناصر بن جانا. یہ امیر المومنین ہے. آج دنیا میں کسی خطے میں کہیں کوئی آزادی کی تحریک چل رہی ہے تو وہ اس فقرے سے باہر نہیں چل سکتی. کونا للظالم قسما وللمظلوم اونا. دنیا میں جتنی بھی تحریکیں آزادی کی چل رہی ہو یا نظریہ آزادی کے تحت چل رہی ہو، اس میں اصل اصول یہ ہے کہ ظالم سے دشمنی، مظلوم سے محبت. اسی فکر کے ساتھ اجازت چاہتے ہوئے پھر ایک مرتبہ اور یہ کہوں کہ پروردگار مملکت خدا دادے پاکستان کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ظالم سے مقاسمت اور مظلوم سے محبت کریں. ملت کو متحد فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.